چڑیل نہیں تو ڈینڈ ہے میری پیاری بہن ہے شونیاں شادیاں پالیاں. اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی, صرف ریئیکٹ کرتی تھی. ارے الو کے ناک والے ہمون یہ تو نے کیا کیا. اس کا صرف ریئیکشن جو تھا وہ ہٹ ہوا ہے. بالکل آپ دیکھیے پورے ڈرامے میں اس نے ڈائلاگ کوئی نہیں بولا, الو کے ناک والے ہمون تھا صرف, اور باقی اس کو صرف میں ہی کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈینڈ میری پیاری بہن ہے بل بتوڑی نسا چوڑی ادھی مٹھی ادھی کوڑی آئی ایم سوری. یہ سارے پھر میرے ہی ڈائلاگ تھے کہ جو, لیکن اس کا ریئیکشن اتنا اچھا تھا کہ جو جس نے اس کو سپورٹ کر. بادشاہ صاحب وہ بل بتوری کو ہم نے بلانا ہے, آپ کے کہنے پہ آئے گی, میرے کہنے پہ تو نہیں آئے گی. ہاں ہاں, کاش وہ ایسا ہوتا کہ ان برتنوں سے بنے ہوئے لوگ آ جاتے, تو وہ مجھے آج بھی یاد آتی ہے. مطلب زکوٹا بھی یہی تھا کہ زکوٹا کے جس وقت آیا نا 26ویں قسط میں بل بتوڑی میں ہٹ ہو چکا تھا, تو مجھے کہتا ہے کہ پاشا صاحب مجھے کوئی منتر بتا دو. نستور جی شہزاد کہتے ہیں نبی جی کا, تو وہ ابھی آ چکا ہوتا, تو زکوٹا مجھے کہتا ہے پاشا صاحب کوئی منتر بتا دے. میں نے کہا دیکھو یار زکوٹا تیری میری منتر مکس ہو جائیں گے, میرا ایک اپنا سٹائل ہے, اگر میری بھی شاعری تمہارے اس میں چلی گئی تو لگے گا کہ یہ یار ملتے جلتے ہیں. بالکل. تو ہمارے سامنے ایک کیلنڈر لڑکا ہوا تھا جس پہ قائد اعظم کی تصویر تھی اور لکھا ہوا تھا کام کام کام. مجھے ایک دم کلک ہوا, میں نے کہا زکوٹا منتر آ گیا. کہتا کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھ قائد اعظم کا فرمان ہے کام کام کام, تم ایسا کرو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ نہ پوچھ, اگر میں نے تجھے اس کا مطلب بتا دیا تو کینچی پھر جائے گی. کہتا بتا دے, میں بتاؤں گا نہیں کسی کو مرتے دم تک, اور ہم نے بعد میں بتایا. فکر تھا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. میں نے کہا زکوٹا اس وقت ہمارے ملک میں ہر بندے کی کوشش ہے کہ پاکستان کو کھا لیا جائے, اور ہر بندہ تقریباً, کوئی اچھے بھی ہیں, پاکستان کو کھا رہا ہے, اپنے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. اور اب کوکاب سے جن جادوگر بھی آ گئے ہیں کہ اگر کوئی شے بچ گئی ہے تو ہمیں بھی دو, ہم بھی کھا لیں. اگر یہ کسی کی سمجھ میں فکر آ گیا تو کینچی پھر جائے گی, تیرا رول نکل جائے گا. اگر نہ سمجھ آیا تو فکرہ سپر ہٹ ہے. اور احتشام یہی ہوا. بالکل ہوا. کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ فکرہ کیا ہے, مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, کہ کوکاب سے جن جادوگر آ گئے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کوئی شے بچی تو سانوی دیو اسی بھی کھا لئیے. یہ تھا اس کا مفہوم, اور وہ واقعی سپر ہٹ ہو گیا. اور بل بتوڑی بھی کچھ نہیں کہتی تھی, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں اسے کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈینڈ ہے میری پیاری بہن ہے شونیاں شادیاں پالیاں, اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی, صرف ریئیکٹ کرتی تھی. ارے الو کے ناک والے ہمون یہ تو نے کیا کیا. اس کا صرف ریئیکشن جو تھا وہ ہٹ ہوا ہے. بالکل آپ دیکھیے پورے ڈرامے میں اس نے ڈائلاگ کوئی نہیں بولا, الو کے ناک والے ہمون تھا صرف, اور باقی اس کو صرف میں ہی کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈینڈ میری پیاری بہن ہے بل بتوڑی نسا چوڑی ادھی مٹھی ادھی کوڑی آئی ایم سوری. یہ سارے پھر میرے ہی ڈائلاگ تھے کہ جو, لیکن اس کا ریئیکشن اتنا اچھا تھا کہ جو جس نے اس کو سپورٹ کر دیا. پاشا صاحب میں ایک نا اپنی یادگیری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بعد میں لگا 2005 اور 2008 کے درمیان, آپ کو بھی یاد ہوگا. جی پارٹ 2. ہاں جی, ہم اس وقت میں جو تھا وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, اس دن بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور دھنک بن گئی تھی آسمان پہ. اور ہم نے وہ جو ہمارے ہاں بارش ہو جائے تو گلگلے بنتے ہیں میٹھے, شاید آپ اسے کیا کہتے ہو, گلگلے کہتے ہیں, تو وہ کھا رہے تھے, اور ساتھ میں اینک والا جن لگ رہا ہوا تھا. یعنی کہ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے وہ سارا یاد آ رہا ہے کہ یار وہ کتنا حسین تھا, کتنا اچھا تھا. آپ کو بھی ایسے ملتے ہوں گے بہت سارے لوگ, بہت ایموشنل ہو جاتے ہوں گے. میں تو بڑا ایموشنل ہو رہا ہوں. مطلب میں بہت دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ایک بچی کا, یہ جی پی او مری میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا, تو ایک ینگ بچی 18-19 سال کی اپنی امی ابو کے ساتھ سامنے آ رہی ہے, وہ ڈاک خانے کے سامنے سے ٹک ٹکی لگائی ہوئی ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے پہچان لیا. تو قریب آ کہتی سوری انکل آپ ہمون جادوگر. میں کہ جی بیٹا, انکل میں ہاتھ لگا لوں مجھے یقین نہیں آ رہا. انہیں میں نے چونڈی وڈی باقاعدہ میرے ہاتھے, ابو میں خواب نہیں دیکھ رہی, ہمون جادوگر میرے سامنے کیمرہ نکالیں. اور اس لڑکی کی محبت تھی, اس نے کیمرہ نکالا, انکل میں یہاں ہاتھ رکھ لوں, انکل میں جس طرح شادی بیاہ دی ہے نا شوٹنگاں کری دی ہیں کر دینے کی, وہ اس طرح فوٹوگرافی اس نے میرے ساتھ کی, ساری تصویریں لگا کی. اور وہ کہیں گجرا والا سائڈ کی لڑکی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, کوئی تتلی والا یا تتلے والا کوئی پنڈ تھا, وہاں کی کوئی بچی تھی. کہتی انکل جب بھی آپ آئیں گے گجرا والے تو میرے مہمان ضرور بنے گا. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی وہاں. صاحب کبھی آپ کی بھی آنکھیں نم ہوئی دیکھ کے بندہ, کیونکہ اصل جو محبت ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہماری خوشی میں آنسو نکل آتے ہیں. میں آپ شاید فیل نہ کر سکیں, میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, میں
کیونکہ ہمارا تو وہ ہے نا بچپن، مجھے تو بڑی محبت ہے آپ سے، تو بعض اوقات آپ کا بھی دل رو پڑتا ہوگا، ایموشنل ہو جاتے ہوں گے کہ یار یہ کتنی محبت اللہ تعالیٰ نے کوئی شک لوگوں نہیں. کے دلوں میں ڈال دی ہے. بالکل احتشام 100% ٹھیک ہے کہ میں اس وقت صرف خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار میں اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے مجھے پہچان اور تجھے مجھے محبت دی ہے. کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ کا وہ خاص انعام ہے جو اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اور اس کی مثال کسی نے یہ دی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ دنیا کو بتاؤ کہ میں خدا ہوں. اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے انہوں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اور آج بھی کئی بدبخت خدا کو نہیں مانتے. وٹ واز دیٹ؟ ہی واز ڈوئنگ پبلسٹی. واہ، وہ شہرت تھی. پوائنٹ. اور اگر ہمیں آج اللہ تعالیٰ پہچان دیتا ہے تو یہ اس کا خاص انعام ہے. یہاں ارب پتی لوگ جا رہے ہوں، کھرب پتی جا رہے ہو، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے. اگر زکوٹا جن جا رہا تو بھاگ کے آ کے سلام کرتے ہیں. اگر کوئی ہامون جادوگر کو پہچان لے تو بھاگ کے آ کے بے پہچان شک. کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے بچیاں، اگر میں بائک پہ جا رہا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہوں، تو آگے اشارے پہ ایک پوری پک اپ سے جمپ لگا دی لڑکیوں نے. اچھا. کالج کی لڑکیاں تھیں، کسی کی ہاں. یونیفارم پہنے تھے، بھاگ کے آ کے میرے ساتھ سیلفیاں بھی بنا لی، آٹوگراف بھی لے لی. میں نے چونڈیاں بھی بڑھ گئی ہیں، میرے وال بھی پھٹ گئی ہیں. اب میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور اشارہ کھلنے سے پہلے وہ ساری پکا میں بیٹھ کے چلی بھی گئی اور ٹاٹا کرتی رہی. تو میں کتنا خوش تھا کہ پروردگار جو لڑکیاں وہ ہیں جو کسی کی طرف دھیان نہیں کرتی. لوگ ان سے بات کرنے کو ترستے ہیں. کتنے کتنے وہ موٹر سائیکلوں میں جنہوں سے پونڈ کرنے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اور وہ بچیوں کی اس محبت نے مجھے اتنا نیک بنا دیا کہ ہر بچی مجھے اپنی بیٹی نظر آتی تھی. کیونکہ بیٹیاں بچے مجھے محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ایک انکل کرتے ہیں. اگر اس وقت میرے ذہن میں کچھ ذرا سے بھی گندی بات آ جائے تو کہیں گے یہ فنکار بڑے ذلیل ہوتے ہیں. ابھی بھی میں سب کو بیٹا اور بیٹی کہتا ہوں کہ مجھے اس میں ذرا بھر بھی، یہ ڈرامے نے مجھے نیک بنا دیا، مجھے پاک باز بنا دیا کہ مجھے ہر بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی نظر آتی ہے، ہر بہن جو ہے مجھے اپنی بہن نظر آتی ہے. کہ میرے ذہن سے وہ چیز ختم ہو گئی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے ذہن سے غرور ختم ہو گیا، تکبر ختم کر دیا کہ یا اللہ تو نے اتنی شہرت دی ہے، اب پروردگار اس کو قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا. کہیں پر بھی میرے ذہن میں کوئی غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے. آتے ہیں لوگ، اوے تو ہٹ ہو گیا، اتنے پیسے مانگ، اور تو کامیاب ہو گیا، اب تو فلانا ڈرامہ کر، تو پیسے بڑھا دے. میں کہا نہیں یار، کچھ نہیں. وہی عاجزی ہے کہ میں آج تک زندہ ہوں. اور ڈرامے میں جو لائیو کرتا ہوں وہاں میں نے میجک سیکھی ہے. 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے میں نے میجک سیکھے ہیں. اچھا، وہ جادو جی حقیقت میں ہے؟ جی الحمرہ میں دکھاتا ہوں جادو. اگر وہ نہ دکھاؤں تو بچے مجھے ہامون جادوگر نہیں مانیں گے. میں وہ دکھاتا ہوں اپنے کاسٹیوم میں. آپ آ کر دیکھیے، آپ کے چینل کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہر اتوار کو لاہور آرٹس کونسل الحمرہ میں 2 بجے یہ ڈرامہ دکھایا جاتا ہے، فری آف کاسٹ ہے. آپ آئیں، حکومت پنجاب کی طرف سے. اچھا پاشا صاحب، یہ سوال جو ہے نا شاید آپ کے دل کے بہت قریب ہو. ہم نے بہت سارے فنکار دیکھے ہیں، وہ بہت کام کرتے ہیں، بڑا نام بناتے ہیں، لیکن آخری ٹائم ان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں نے بڑی محبت دی لیکن اس ملک نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. اس ملک کے لیے میں نے اتنا سرو کیا، اس ملک نے میرے ساتھ مجھے ریٹرن بیک کچھ نہیں دیا. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یار اس ملک نے کچھ نہیں کیا، پی ڈی وی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا؟ یہ بات تقریباً 99% ٹھیک ہے کہ جتنا ہم نے کام کیا ہے، اگر ہم نے ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا تو میرے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہوتا. میری 7 نسلیں بیٹھ کر جو 9-10 سال کام کیا ابھی تک کر رہا ہوں، تو ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہوتی. اور جہاں جکوٹا جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، بل بطوڑی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میرا اپنا گھر نہیں تھا، ہم ایسی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے تھے. حمید رائٹر کو کئی دفعہ میں نے موجودہ وزیر اعظم سے 5-5 لاکھ کا چیک دیا ہے. حمزہ شہباز کو میں نے پکڑا کہ میری بہن بل بطوڑی قریب المر گئے، اس کو لے کر گیا، 10 لاکھ روپے ان کو دلوایا. اسی طرح زکوٹا جن کو پیسے دلوائے. لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ ان کے جیتے جی جب وہ صحت مند ہے اس وقت ان کا خیال کر لیں، نہ کہ جب فنکار مرنے لگتے ہیں کوئی آپ جیسا چینل والا اٹھتا ہے، عوام کو اطلاع کرتا ہے اعلیٰ حکام کو کہ یہ مرنے والا ہے، تو پھر وہ جا کے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ مرنے سے پہلے ان کا خیال رکھ لیں، علاج کروا دیں، چھوٹے چھوٹے گھر دے دیں، سستا کھانا دے دیں جس طرح پریس کلب میں. تو یقین کریں اور کوئی ڈرامہ ہی شروع کر دیں. کچھ نہیں، اتنے آپ کے تھیٹر ہیں، کوئی ایک ڈرامہ شروع کر دیں جہاں یہ لوگ آتے رہیں. ہم لوگ جب اپنوں میں رہتے ہیں تو زیادہ خوش رہتے ہیں. آپ ہمیں فنکاروں میں چھوڑ دیں، ہمیں تھوڑا بہت خرچہ پانی دیتے رہیں، یقین کریں کہ ہم بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، ہم بس بیمار بھی نہیں ہوں گے.